اب ایک واقعہ حضور علیہ السلام کا خوش ہو کر دعا کا سنانا چاہتا ہوں، خوش ہو کر دعا کا ایک واقعہ بہت کم کتابوں میں آیا ہے، زیادہ نہیں آیا ہے۔ بہت مدت پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا، پرانی کیسٹیں کسی نے سنی ہو تو شاید ان کو یاد ہو، مگر کتابوں میں زیادہ نہیں آیا، کم آیا۔ علی صابہ میں امام اسقلانی نے بیان کیا ہے، امام جامی نے نفات الانس میں، بعض کتب میں ذکر ہے ان کا، قلیل ذکر۔ ہندوستان کا ایک گاؤں ہے بٹھنڈا، نام سنا ہے نا جی؟ وہاں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہو گزرے، ہندی صحابی ہندوستان کے، ان کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ بابا رتن، انہوں نے 700 سال عمر پائی۔ آقا کی امت میں سب سے زیادہ عمر پانے والے 700 برس انسانوں میں بابا رتن ہندی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بچپن تھا اس وقت بابا رتن ہندی کی جوانی تھی۔ یہ انڈیا سے شام کے ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ بابا رتن ہندی جب صحابی ہو گئے، وہ واقعہ بعد میں آتا ہے، تو کچھ لوگ ان کے پاس 700 سال پھر آقا کے بعد عمر پائی، کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنائیں۔ ہندو تھے، بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے، کیسے صحابی بنے؟ وہ اپنی زبان سے روایت کرتے، اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بیان کرتے۔ وہ فرماتے ہیں بابا رتن ہندی کہ میں جوان تھا، ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور مکہ سے گزر ہوتا تھا، ہمارا مکہ سے گزر ہوتا تھا، جوانی کا زمانہ تھا۔ کہتے ہیں مکہ کے قریب ایک وادی تھی، مکہ کے قریب ایک وادی، وہاں مکہ والے قریشی لوگ یا دیگر مکہ کے لوگ بکریاں چراتے تھے، تھوڑی سرسبز وادی تھی، وہاں سبزہ تھا، ہرا بھرا مقام تھا، بکریاں چراتے تھے۔ وہاں ایک نہر بھی گزرتی تھی، پہاڑی نالے جو ہوتے ہیں اس طرح پہاڑی نالے تھے۔ کہتے ہیں ہم اس جگہ سے گزرے، سخت بارش ہو رہی تھی، پہاڑی نالے بھر کے بہ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی عمر کا بڑا معصوم، بڑا خوبصورت، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین چھوٹا معصوم بچہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ بکریاں کود کر چھلانگ لگا کر آگے گزر گئیں، اور وہ چونکہ بڑا نالا ہے، معصوم چھوٹا بچہ ہے، چھلانگ نہیں لگا سکتا، پانی بھر کے بہ رہا ہے، وہ اس کنارے پر کھڑا ہے، کسی کی انتظار میں بھی کوئی آئے تو مجھے اٹھا کے اس نالے کے پار پہنچا۔ کہتے ہیں ہمارا نصیب کہ ہم وہاں جا پہنچے۔ میں سمجھ گیا، میں نے پوچھا اس خوبصورت حسین سے، میں نے پوچھا کہ آپ نے نالا پار کرنا ہے؟ اشارے سے، وہ عربی بولتے تھے، ہم ہندوستانی زبان تھی ہندی، وہ سمجھ گئے، اشارہ سر ہلایا جی۔ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پیار کیا اور نالا پار کروا دی، اور پار کروا کے اتارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زبان تو نہ سمجھا، مگر اس حسین معصوم بچے نے اپنی زبان میں، عربی زبان میں مجھے دعا دی، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ اور کہتے میں ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ جملہ انہوں نے 7 بار دہرایا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، 7 بار دعا دی۔ ہم چلے گئے اور سوچتے ہی رہ گئے، کیا حسین بچہ اور کیا خوبصورت عادات، نالا پار کروایا اور 7 بار درازی عمر کی دعا کر رہا ہے۔ بچوں میں اتنا شعور تو نہیں ہوتا، کوئی غیر معمولی معاملہ۔ چلے گئے، کہتے ہیں بس مدت گزر گئی، اس کے بعد اس واقعے کو سمجھیں 50 سال گزر گئے، اندازاً زمانہ بیت گیا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ جنگل میں ہم ایک روز اپنے گاؤں میں بٹھنڈا میں بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد چاند کے دونوں ٹکڑے مل گئے۔ ایک عجیب تشویش ہوئی، ایک عجیب حیرت ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ جس سے پوچھیں اتنا تو کوئی لوگ بتائیں کہ چاند ٹکڑے ہوا تھا، یہ سبب معلوم نہ ہو کہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک روز عرب سے کچھ تاجر آئے انڈیا میں، عرب کے تاجر، ان سے پوچھا، وہ مکہ کے لوگ تھے،
انہوں نے کہا ہاں مکہ میں قریشیوں کا ایک جوان محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے، اور اس سے مطالبہ کیا کافروں نے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس 14ویں رات کے چاند کو اشارہ کر کے ٹکڑے کر دیں۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے، انگلی کا اشارہ کیا، انشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ان سے کہا گیا ٹکڑے ملا دیں، اس نے اشارہ کیا، توڑ کے ملا دیں۔ کہتے ہیں یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا ہے اور محمد نامی نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا رتا ہندی کہتے ہیں کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس جوان کی جا کے زیارت تو کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں تیاری کی کچھ سالوں کے بعد مکہ پہنچے، سفر کر کے پہنچے، وہاں آئے تو پتا چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچے، وہاں ان کا پتہ دریافت کیا، کسی نے بتایا وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے۔ بابا رتا ہندی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں پہنچا، جوتے اتارے، اندر گئے، صحابہ کا جھرمٹ تھا کچھ لوگوں کا، ان میں وہ بھی بیٹھے تھے، بڑے حسین و جمیل۔ پھر 14ویں رات کا چاند دکھائی دیا، جا کے بیٹھے اور میں نے عرض کیا کہ جی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی نبوت کا شہرہ سن کر آیا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ میں بھی ایمان لے آؤں، کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ بولیے میں بھی ایمان لاؤں۔ اس پر وہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے رتن ہندی تیرے لیے وہی بچپن کی دعا والا معجزہ کافی نہیں؟ جب نالا وہی معجزہ کافی نہیں ہے جو تو نے نالا پار کرایا تھا اور میں نے دعا دی تھی، 7 بار دعا دی تھی تیری درازی عمر کی، وہ پوری ہوگی۔ اس قدموں میں گر پڑے، اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں 15 دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، جہاد میں حصہ لیا، واپس پلٹے، جانا دوبارہ نصیب نہ ہوا، مگر بچپن میں آقا خوش ہوئے تھے۔ نکتہ کیا سمجھا رہا تھا؟ کندھے پر اٹھا کر نالا پار کرایا، اتنا عمل تھا بس۔ ابھی ایمان بھی قبول نہیں کیا تھا، کافر تھے اس وقت، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھیں، حج نہیں کیا، ابھی وقت آیا ہی نہیں مسلمان ہونے کا، اور آقا کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ بچپن کا زمانہ، ایک نالا پار کرایا کندھے پہ اٹھا کر، دعا دی، خوش ہو کر، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہر دعا کے کلمہ پر 100 سال ملے، 700 سال عمر ہوئی۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کہ محنت کرو جوانوں، مسلمانوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، اتنی محنت کرو کس کام میں؟ حضور کو خوش کرنے میں، بس باقی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی۔ تھوڑی سمجھداری سے کام لو، اس جملے میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اتنی محنت کرو ہر اس کام میں جس میں آقا خوش ہو جائے، اور اتنے خوش ہوں کہ کبھی خوش ہو کے کہہ دیں جا تو سلامت رہے، تو نے ہمیں خوش کیا، رب تمہیں خوش رکھے، بس اس میں سب کچھ آ جائے۔ اب جہاں یہ بات میں نے بتایا